آج ہم ایک ایسے مغل بادشاہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کی حرکتوں پر ہنسا جائے یا رویا جائے یہ سمجھ نہیں آتا۔ مغلیہ سلطنت کے 12ویں بادشاہ محمد شاہ، جسے تاریخ نے رنگیلا کا نام دیا۔ محمد شاہ، جن کا اصل نام روشن اختر تھا، 27 ستمبر 1719 کو سید برادران کی مدد سے تخت نشین ہوئے۔ آپ خجستہ اختر کے بیٹے تھے جو بہادر شاہ اول کے تیسرے بیٹے تھے۔ 1716 سے 1719 میں سید برادران 4 بادشاہ بدل چکے تھے۔ اب آپ ان کی آخری امید تھے۔ تخت نشینی کے بعد آپ کی والدہ کو محل میں رہنے کے بجائے سید برادران نے محل سے آگ کر دیا اور 20,000 اشرفیوں کا وظیفہ لگا کر دارالحکومت سے دور افغانستان کے ایک صوبے میں بھیج دیا۔ آپ بہت ہی کم عمری میں یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر اقتدار سید بھائیوں کے ہاتھ میں رہا تو یہ سلطنت کو کمزور کر دیں گے۔ سید بھائیوں کے دباؤ سے آپ نے اپنے وزیر اعظم آصف جاہ اول کو برطرف کر کے سید حسین علی خان کو وزیر اعظم منتخب کیا اور اسے لشکر کی کمان دے کر تخت سے دور بھیج دیا، اور بہت ہی کم وقت میں ایک سپاہ تیار کر کے آصف جاہ کو اس کے مقابلے میں بھیج دیا، جہاں سید حسین علی خان فتح سکری کے مقام پر مار دیا گیا اور اس کے دوسرے بھائی سید حسن علی خان کو زہر دے دیا گیا۔ اب آپ نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اب آپ کا کوئی بھی حریف باقی نہ رہ گیا تھا، لیکن یہ اطمینان آپ کی رنگیلیوں میں بدل گیا اور یہاں سے آپ کی رنگیلیوں کا نیا دور شروع ہوا جس کی مثال مغلیہ بادشاہوں میں نہیں ملتی۔ 1722 کو آپ نے آصف جاہ اول کو دوبارہ وزیر اعظم منتخب کیا۔ آصف جاہ اول نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ بادشاہ اکبر کی طرح محتاط اور اورنگزیب کی طرح ایک بہادر بادشاہ بن کر مغلیہ سلطنت میں ایک نئی مثال قائم کر دیں تاکہ آنے والی نسلیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس نصیحت کا کرنا کیا تھا کہ ہمارے بادشاہ نے اس کا الٹا مطلب لے لیا۔ آپ نے سوچا کہ سب مغلیہ بادشاہ بہت ہی کم عمری میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیوں نہ اپنی بچی کچی زندگی عیش و عشرت میں صرف کر دی جائے۔ یہاں سے دوستو ان کی رنگیلیوں کا آغاز شروع ہوا۔ آپ عیش طبع اور غیر متوازن شخص تھے، 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتے۔ آپ ایک دن میں قانون بنانا اور دوسرے دن اسے توڑنے کے خط میں بھی مبتلا تھے۔ آپ اچانک ایک عام شخص کو مغلیہ سلطنت کا وزیر بنا دیتے اور اگلے ہی لمحے اس سے یہ عہدہ چھین لیتے۔ کبھی آپ وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل میں قید کروا دیتے، آپ کبھی دربار میں ننگا آ جاتے اور آپ کے درباری آپ کے فرمانبرداری میں کپڑے اتار دیتے۔ کبھی طوائفوں کے ساتھ ننگے دربار میں آ جاتے اور ان کے اوپر بیٹھ کر حکومتی کام کاج سنبھالتے۔ آپ کی ان رنگیلیوں کو دیکھ کر آصف جاہ اول، جو آپ کے وزیر اعظم تھے اور ایک نڈر سپہ سالار بھی تھے، انہوں نے اس عہدے سے خود کو فارغ کر لیا اور حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے نظام آف حیدرآباد کی بنیاد رکھی۔ لیکن آپ نے ایک حکمران بننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محمد شاہ کا غلام بنائے رکھا۔ آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے محمد شاہ نادر نے 1739 میں مغلیہ سلطنت پر حملہ کر دیا اور قتل و غارت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ نادر شاہ علاقہ فتح کرتے کرتے دلی تک آ پہنچا۔ اب آپ اپنے نشے سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن دوستوں اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نادر شاہ کے 50,000 سپاہیوں کے مقابلے میں مغلیہ سلطنت کے 1.5 لاکھ سپاہیوں کو شکست ہوئی اور نادر شاہ نے مغلیہ سلطنت پر مکمل قبضہ کر لیا۔ دوستوں محمد شاہ نے خود کو نادر شاہ کے حوالے کر دیا اور رحم کی اپیل کر دی۔ آپ نے دلی کے دروازے کی چابیاں نادر شاہ کے حوالے کر دی اور خود کو جنگ کا قیدی بنا کر دلی میں روانہ ہوئے۔ دوستوں آپ محمد شاہ کی بے وقوفی کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا مشہور ہیرا کوہ نور جو محمد شاہ کے سر کی ٹوپی میں نقش تھا، نادر شاہ نے بے وقوف بنا کر وہ ٹوپی بھی آپ سے چھین لی۔ نادر شاہ مغلیہ سلطنت کی بچی ہوئی دولت بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ دوستو یہ صرف بادشاہ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ ابھی یہ غم ختم نہیں ہوا تھا کہ محمد شاہ کو مراٹھوں سے بھی زحمت اٹھانا پڑی اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ کھونا پڑا۔ آپ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کی تیسری شادی ایک طوائف کے ساتھ تھی
جس میں سے آپ کو ایک بیٹا ہوا، جسے اس طوائف سے چھین کر آپ کی سب سے چہیتی بیوی کو دے دیا گیا۔ یہ وہ بیٹا تھا جو آپ کے بعد تخت نشین ہوا۔ آپ کی وفات کے متعلق تاریخ میں دو واقعات جوڑے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے وزیر اعظم قمر الدین خان سے بہت پیار کرتے تھے اور جنگ میں اس کی وفات نے آپ کو افسردہ کر دیا اور آپ اس غم میں بیمار ہو گئے اور 26 اپریل 1748 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور دوسرا واقعہ یہ کہ آپ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔